بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گیریجن ہائر سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب کی کلاس دہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید کامل ہے کہ آپ سب بفضل اللہ تعالی خیریت سے ہوں گے۔ اردو کا معلم ذاکر حسین ذاکر آپ سے مخاطب ہے۔ یاد رہے کہ آج ہم حصہ قواعد یا گرامر میں سے اس میں معرفہ کی اقسام پڑھیں گے اور جانیں گے۔ اس میں معرفہ کی اقسام، یہ اقسام نہیں اقسام ہے، اور لفظ معرفہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقسام اس کی جانیں اور سمجھیں۔ اس میں علم یہ علم نہیں، علم ہے، یہ پہلی قسم۔ دوسری ہے اس میں اشارہ، اور تیسری ہے اس میں ضمیر، جبکہ چوتھی اور آخری اس میں موصول۔ تو جانتے ہیں کہ اس میں علم کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہیں، کون کون سی ہیں۔ تو اس میں علم یاد رہے کہ یہ علامتی نام ہے، یا اسماء اسم کی جمع ہے اسماء علم جتنے بھی ہیں وہ اصلی نام نہیں ہوتے، اصلی یا حقیقی نام وہ نہیں ہوتے، بلکہ علامت کے طور پر استعارہ یا علامت وغیرہ علامتی نام ہے۔ یہ علامت کے طور پر یہ بولے جانے والے نام ہیں۔ مثالیں ہیں اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شمس العلماء، شیدہ، حالی، غالب، یہ سب علامتی نام ہیں، گویا اسماء علم ہے یہ۔ اب ہے اس کے بعد اس میں علم کی اقسام ہے کچھ، اس میں علم کی اقسام 5 ہیں، تو انہیں بھی جانیں اور سمجھیں۔ سب سے پہلی قسم خطاب ہے۔ خطاب یہ وہ نام ہے خاص، وہ بھی کیونکہ یہ معرفہ کے زمرے میں آتے ہیں سارے، یہ خاص نام ہی ہیں، پراپر نونز۔ تو جو خطاب جو کسی خوبی یا بہادری کے باعث، جو کسی خوبی یا بہادری کے باعث حکومت کی طرف سے دیا جائے، یہ وہ نام ہے، خطاب اسے کہتے ہیں۔ یعنی ایسا نام جو کسی خوبی یا بہادری کے باعث حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ مثالیں اس کی سنیں اور محفوظ رکھیں دل و دماغ میں۔ رستم زماں، شمس العلماء، خان بہادر، ستارہ جرت، نشان حیدر وغیرہ۔ یہ تمام جو مثالیں دی ہیں یہ خطاب کی ہیں۔ اس کے بعد ہے لقب، یہ لقب نہیں ہے، لام زبر قاف زبر بے، لقب ایسا نام جو کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، قوم کی طرف سے۔ یعنی جو خطاب ہے وہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے، جبکہ لقب جو ہے وہ قوم کی طرف سے ملتا ہے یا دیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں سنیں لقب کی۔ صادق امین، یہ کس کے القابات ہیں؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے لقب؟ کلیم اللہ، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے کوہ طور پر۔ تو ایسے ہی روح اللہ، یہ بھی لقب ہے کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو یہ لقب کی مثالیں تھیں۔ اب اس کے بعد ہے کنیت، ہمارے ہاں یہ لفظ کہا جاتا ہے کنیت، یہ غلط العام ہے، یاد رہے۔ کنیت یہ ایک نسبتی نام ہے، یہ کنیت نسبتی نام ہے۔ کیسی نسبت؟ یعنی جو ماں باپ، بیٹا یا بیٹی یا کسی اور نسبت سے
مشہور ہو جائے، یہ وہ نام ہے کنیت۔ تو اس کی مثالیں آپ سنیں۔ ابو القاسم، یہ حضور پر نور کا ہے، یہ ان کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو القاسم ابن مریم، ابو تراب، ام کلثوم وغیرہ، یا بنت فلاں، بنت فلاں، ام فلاں، یعنی بنت بھی، بھی، ابن بھی، ابن مریم، ابو تراب، ام کلثوم، بنت رسول کہہ لیں، بنت فاطمہ، یہ کنیت یعنی نسبتی نام جتنے بھی ہیں وہ اس ضمن میں یا اس زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تخلص۔ تو تخلص ایسا نام ہے جو بالخصوص شاعروں اور ادیبوں کے ہاں ملتا ہے، یعنی کہ مختصر نام ہے۔ کس کا؟ شاعروں اور ادیبوں کا مختصر نام ہے یہ۔ مثالیں ہیں غالب، میر، آزاد، ذوق، جگر، حالی وغیرہ۔ اس کے بعد ہے اس کی آخری قسم، اس میں علم کی، عرف۔ تو عرف ایک ایسا نام ہے جو محبت یا حقارت سے لیا جائے، یا محبت یا حقارت سے مشہور ہو جائے۔ مثالیں اس کی بغور سنیں۔ جس طرح رشید نام ہے، کسی کا نام ہے رشید، تو اس کا عرف ہمارے ہاں چلتا ہے عام طور پر شیدہ، یعنی رشید کا عرف شیدہ، گڈو، پپو، اکو، اکرم کا اکو وغیرہ، افتی، افتخار کا پھلو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بالکل آسان قسمیں تھیں، مثالیں تھیں جو آپ نے جانی اور سمجھی۔ تو اس کے بعد ہے پھر ہم آتے ہیں اس میں اشارہ کی طرف، جو اس میں علم کی باقی قسمیں ہیں۔ اس میں اشارہ یعنی اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں، علم کی آپ نے پڑھ لی، اس میں معرفہ کی 3 اور باقی ہیں ابھی، جو ابھی ہم جانیں گے، سمجھیں گے۔ اس میں اشارہ ایسا اسم جس میں کسی چیز یا شخص وغیرہ کی طرف اشارہ کیا جائے، بالکل ایزی ہے، آسان ہے۔ اس میں اشارہ ایسا اسم یا نام جس میں کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو جس طرح یہ، وہ، یہ مثالیں ہیں اس کی، یہ اور وہ۔ یہ جو ہے یہ اس میں اشارہ قریب ہے، یعنی یہ قریب کی طرف ہے۔ تو وہ اس میں اشارہ بعید، یعنی دور کے لیے، بعید مین دور۔ تو یہ وہ اس کی مثالیں ہیں، کس کی؟ اس میں اشارہ کی۔ تو اس کے بعد ہے اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر ایسا اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولا جائے۔ مثالیں اس کی بھی وہی ہیں جو اس میں اشارہ کی ہیں، یہ اور وہ، یہ اور وہ۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں اشارہ میں کسی یعنی انگلی وغیرہ سے یا آنکھ سے یا کوئی چھڑی وغیرہ سے یا کسی اور چیز کی مدد سے اشارہ کیا جاتا ہے باقاعدہ، اس میں اشارہ وہ ہے، جبکہ اس میں ضمیر کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ مثالیں دونوں کی وہی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے اس میں موصول ایسا اسم جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر پورے معنی سمجھ میں نہ آئے۔ ایسا اسم جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر پورے معنی سمجھ میں نہ آئیں۔ مثالیں بغور سنیں اور محفوظ کریں دل و دماغ میں۔ جو، یہ اس میں موصول کی مثال ہے، جو کوئی، جس، جنہیں، جنہوں، جو کچھ اور جو کوئی وغیرہ۔ یہ تھیں اس میں موصول کی مثالیں۔ اب اس کے بعد ہے مرحلہ اس میں ضمیر کی اقسام کا۔ اس میں ضمیر، جس طرح اس میں علم کی کچھ اقسام تھیں، اسی طرح اس میں ضمیر کی بھی 3 اقسام ہیں جو بالکل آسان ہیں، سنیں اور سمجھیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ضمیر فاعلی،
ضمیر فاعلی، تو فاعلی فائل سے ہے، انگلش میں آپ نے پڑھا ہی ہے سبجیکٹ وغیرہ، آبجیکٹ وغیرہ. تو ضمیر فاعلی وہ ضمیر ہے جو فاعل کے طور پر سامنے آئے، جس طرح وہ، اس، ان، تو، تم، میں اور ہم وغیرہ. پھر سے سن لیں، اس میں ضمیر کی قسمیں، پہلی ہے ضمیر فاعلی، فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، سبجیکٹ سے کہتے ہیں انگلش میں. وہ، مثالوں پر توجہ دیں ذرا پلیز. وہ، اس، ان، تو، تم، میں اور ہم وغیرہ. اس کے بعد ہے ضمیر مفعولی، یہ سبجیکٹ تھا فاعل اور یہ آبجیکٹ ہے، انگلش میں آپ پڑھ چکے ہیں سارا کچھ. تو ضمیر مفعولی، اسے، انہیں یا اسے بھی، اسے، اسے، انہیں، انہیں، تجھے، تمہیں، مجھے اور ہمیں. مثالیں پھر سے سنیں. ضمیر مفعولی کی، یہاں مفعول کے طور پر ضمیر کام کر رہی ہے. یہ ضمیر کی وہ قسم ہے جس میں ضمیر بطور مفعول کام کرتی ہے. اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، مجھے اور ہمیں وغیرہ. اس کے بعد اس میں ضمیر کی آخری قسم ہے ضمیر اضافی. اسے ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے ضمیر ملکیت بھی کہہ سکتے ہیں. ضمیر ملکیت، ضمیر اضافی. تو اس کی مثالیں سنیں. اس کا، ان کا، یہ ملکیت ہے نا، دیکھیں جی، اس کا، ان کا، تیرا، تیری، تمہاری، تمہارا، میرا، میری، ہمارا، ہماری وغیرہ. یہ ضمیر اضافی کی مثالیں ہیں. گویا سب کچھ آسان ہی تھا اور میں نے مزید آسان کر کے پیش کیا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اترے یا بسے یا محفوظ ہو. تو عزیزان من، اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.